رکوع نمبر 6 کا آغاز ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور ہم نے فرعون والوں کو مبتلا کیا کس کے اندر، قحط سالی کے اندر، اور پھلوں کی پیداوار بھی کم کر دی، پھلوں کو بھی ہم نے کم کر دیا تاکہ وہ نصیحت پکڑ لیں اور اللہ کی طرف واپس پلٹ آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے کمی کر دی ان کے رزق میں۔ آل فرعون سے مراد فرعون کی قوم ہے، اور سنین کہا جاتا ہے قحط سالی کو، یعنی کہ بارش کو کم کر دیا، اور درختوں میں اللہ تعالیٰ نے کیڑے چھوڑ دیے، کیڑے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے، اور کیڑے لگ جانے کی وجہ سے پیداوار میں کمی ہو گئی۔ مقصد کیا تھا اس سے اللہ تعالیٰ کا؟ ان کی آزمائش تھا، اور اس ظلم اور استکبار سے ان کو جو ظلم اور تکبر وہ کر رہے تھے، تاکہ وہ اس ظلم اور تکبر سے وہ باز آ جائیں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ۔ تو جب ان پر پھر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اللہ سے معافیاں مانگتے، تو پھر اللہ کی طرف سے جب ان پر کوئی آسانیاں آ جاتی تو وہ پھر کیا کہنے لگتے؟ جب خوشحالی آ جاتی تو وہ کہتے کہ یہ ہمارے ہی کام کی وجہ سے ہے، ہم تھے جو محنت کرتے تھے، ہماری محنت کے سبب اللہ تعالیٰ نے ہمیں واپس خوشحالی عطا کی ہے۔ حالانکہ پہلے آ کے گڑ گڑا کے کہتے تھے ہمارے لیے معافی مانگیے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَيَّرُوا، اور جب پھر ان کو وہ کوئی مصیبت پہنچتی تو وہ بدبخت کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری مصیبتیں، مشقتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی نحوست کی وجہ سے ہیں ہم پر۔ یہ رزق کی تنگیاں بھی اس نحوست کی وجہ سے، نعوذ باللہ۔ کیسی بدبخت قوم تھی! اور پھر وہ اپنا جو کامیابی ہوتی تو وہ سمجھتے کہ سارا کا سارا یہ ہمارے ہی عمل کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا، خبردار ہو جاؤ، انما طائرہم، کہ بے شک تمہارا یہ جو نحوست کا تمہارا کہنا، کہ نحوست کیوں کہا گیا یہاں پر؟ طائر کہا جاتا ہے پرندوں کو، تو وہ پرندوں سے فعل نامے نکلوایا کرتے تھے، اس لیے انہی کے لفظوں میں ان کو بیان کیا گیا کہ تمہارا یہ نحوست کہنا در حقیقت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نحوست میں ڈالا ہے۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ تمہارے عمل ایسے تھے کہ تمہارے عمل نے تمہیں نحوست میں ڈلوا دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ تم میں سے نہیں جانتے اس بات کو۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا، اگلی آیت میں کیا ارشاد ہوتا ہے کہ اور یوں کہتے ہیں کیسی ہی بات ہمارے سامنے لاؤ کہ ان کے ذریعے سے ہم پر جادو چلاؤ۔ من آیاتنا، من آیت لتسحرنا، کہ وہ باتیں تمہاری آیات کی باتیں ہم پر سحر کر دیں، سحر زدہ کر دیں ہم پر۔ فما نحن لک بمؤمنین، جب بھی ہم تمہاری بات، تب بھی ہم تمہاری بات ہرگز نہ مانیں گے، کیونکہ اب ان پر خوشحالی آ گئی۔ انہوں نے کیا کہا کہ تم اپنی باتیں جو لے کر آئے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ تم اپنی باتوں سے ہم کو جادو کر دو گے، کیونکہ جادو کا دور رہا تھا نا، تو انہوں نے کہا کہ اگر تم اپنی باتوں سے سمجھتے ہو کہ ہم پہ جادو کر دو گے تو ہم تمہاری جادو کے باوجود بھی تم پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی ان کو بار بار منع کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بار بار تنبیہ کیا، جب نہیں مانے، وہ قحط سالی کا اللہ تعالیٰ نے قحط سالی بھی ختم کر دی، پھر نہیں مانے تو پھر کیا کیا اللہ رب العزت نے؟ اللہ تعالیٰ نے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر طوفان بھیجا، تیز ہواؤں کا طوفان، وَالْجَرَادَ، اور ٹڈیاں بھیجیں، وَالْقُمَّلَ، اور جوئیں، وَالضَّفَادِعَ، اور پھر مینڈک آئے۔ اچھا، مینڈک ایسے تھے کہ وہ اچھل اچھل کے ان کے منہ کے اندر گھستے تھے۔ جوئیں اتنی تھیں کہ انسانوں کو جوئیں پڑ گئی، ٹڈیاں اتنی تھیں کہ ساری کی ساری فصلیں کھا گئیں، والدم، اور وہ خون ایسا تھا کہ ان کے سارے پانی کو خون کر دیا۔ اچھا، مزے کی بات بتاؤں آپ کو، اس پانی کا رنگ بھی خون کا ہو گیا، وہ پانی کی بدبو بھی خون جیسی۔ اب وہ پانی پئیں تو پانی پیا نہ جائے۔ اب مومنین بھی وہیں پہ ان کے ساتھ رہ رہے تھے۔ سبحان اللہ، میرے رب کی نشانیاں اور میرے رب کی مہربانیاں، وہی مومن وہی پانی پی رہے تھے، وہی پانی ان کے لیے میٹھا اور خوبصورت اور صاف اور شفاف تھا، اور وہی پانی ان مشرکوں کے لیے خون والا تھا،
خون تھا، مطلب خون والا نہیں، خون تھا. اللہ نے سارا کا سارا پانی ان کا خون میں بدل دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ساری کی ساری آیات نشانیاں میں نے تمہارے لیے اس لیے کی کہ شاید ابھی بھی تم پلٹ جاؤ، شاید ابھی بھی تم درست ہو جاؤ. لیکن وہ پھر بھی نہ مانے. فاستکبروا، پھر انہوں نے انکار کر دیا. وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، یہ تو بڑی ہی مجرم قوم ہے. اتنی آزمائش اللہ کی طرف سے دیکھ لینے کے باوجود، اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے باوجود نہیں مانے، نہیں پلٹے اللہ کی طرف. اب اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا مشکل کر دیا. گھر سے باہر نکلیں تو بدبو ہی بدبو خون کی، ٹڈیاں ہی ٹڈیاں، منہ کھولیں تو منہ کے مینڈک اچھل اچھل کے ان کے منہ میں جائیں. طرف جگہ جگہ پہ مینڈک ہی مینڈک، ٹڈیاں ہی ٹڈیاں، زمین پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، اور خود جوؤں سے لدے ہوئے. اللہ، اتنا سب کچھ آنکھوں سے دیکھ لینے کے باوجود بھی پھر بھی کوئی قوم نہ پلٹے. اچھا، جب عذاب آ گیا پھر انہوں نے کیا کیا؟ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر یہ عذاب واقع ہو گیا تو وہ یوں کہتے کہ اے موسیٰ، قالوا یا موسیٰ، اے موسیٰ، ادعو لنا ربک، اپنے رب کو پکارنا تو ذرا، ہم تو نہیں پکار سکتے، ہم تو بڑے گناہگار ہیں، تو پکار اپنے رب کو. بما عہد عندک، اور کیا کیا کہ اپنے رب کو ہمارے لیے اپنے رب کو پکار، اور اس بات کی دعا کر دیجئے کہ جس کا آپ نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے، کہ آپ سے جو وعدہ کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ، ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے ہمیں معاف کر دے گا اور ہمیں اس تکلیف سے دور کر دے گا. لا ان کشفت عنا الرجز، تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ دور کر دیا یہ عذاب، لا نؤمنن، ہم ضرور ضرور ایمان لے آئیں گے، تیرے لیے ایمان لے آئیں گے، وہ سب کچھ مان لیں گے جو تو لے کر آیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ بھیج دیں گے. بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے کہ وہ شام میں واپس اپنے علاقے میں چلے جائیں. فَلَمَّا كَشَفْنَا، پھر کیا ارشاد ہوا کہ پھر جب ان سے اس عذاب کو ایک خاص وقت تک ان تک جو تھا وہ آیا، پہنچا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر جب ان سے وہ عذاب ہٹا دیا، فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ، ایک وقت مقرر تک ان کے اوپر جو عذاب تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان سے وہ ہٹا دیا، هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ، تو پھر وہ کیا انہوں نے؟ فوراً ہی انہوں نے عہد شکنی کر دی، نہیں مانے، پھر سے اپنی اسی بات پر واپس آ گئے. ہم کیوں مانے؟ ہم نے اسپرے کیے، ہم نے دوائیاں پھینکی، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہمارے جادوگروں کی حرکتیں تھیں، ہمارے جادوگروں کی وجہ سے ہم سے یہ عذاب ہٹائے. موسیٰ کا کیا کام ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو کچھ نہیں کیا ہمارے. فانتقمنا، اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے، یہ فرعون کے ساتھ جب لوگ تھے نا، اس وقت کی باتیں ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی بار بار آزمائشی دینے کے بعد کہ ہو سکتا ہے یہ پلٹ آئیں، ہو سکتا ہے یہ درست ہو جائیں، ہو سکتا ہے یہ بگڑے ہوئے سدھر جائیں، نہیں مانے پھر سے. فانتقمنا، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم نے بھی انتقام لیا، منہم فاغرقناہم، اور پھر ہم نے ان سے ایسا انتقام لیا کہ پھر ہم نے ان سب کے سب کو سمندر میں غرق کر دیا. فی الیم بانہم کذبوا، اس وجہ سے کہ وہ جھٹلاتے تھے ہماری آیات کو. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ ہم سے غافل تھے، اللہ رب العزت سے غافل تھے. اللہ، ہم بھی آج اللہ سے غافل ہیں، لمحہ لمحہ بھولتے ہیں، لمحہ لمحہ بھولتے ہیں. 2 سیکنڈ کے لیے قرآن اٹھاتے ہیں تو ایمان تازہ ہوتا ہے، پھر غفلت میں گر جاتے ہیں. لمحہ لمحہ ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، 2 سیکنڈ کے لیے اللہ یاد آتا ہے، اور اس کے بعد پھر سے غافل ہو جاتے ہیں. کیا ہمارا بھی وہ حال نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ تو بس اب نہیں کریں گے یہ کام، بس اب تو معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ہی بنا لے اور مخلص بنا لے اپنے لیے. اللہ تعالیٰ کی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ، اور پھر ہم نے وارث بنائی ایک ایسی قوم کو، ہم نے وارث بنایا
اللہ تعالیٰ نے کس قوم کو وارث بنایا؟ کہ جو بالکل ہی ضعیف یعنی کہ بہت ہی ضعف یعنی کہ بہت ہی کمزور سمجھے جاتے تھے. مشارق الارض، مشرقوں سے یہاں پر جمع اس لیے نہیں استعمال کیا کہ مشرق ایک ہی ہے، مغرب بھی ایک ہی ہے، لیکن سمتوں کی وجہ سے یہاں پر مشارق الارض و مغاربہا یعنی کہ مشرقوں اور مغربوں میں یعنی کہ پورے کی پوری دنیا زمین پر ان کو بہت زیادہ کمزور سمجھا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو زمین کا وارث بنایا. بنی اسرائیل جو غلام تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت عطا کی. جو غلام تھی بالکل پستی کی حالت میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو وارث بنایا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے ان کو برکت بھی عطا کی. زمین میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت برکت عطا کی. اچھا، یہ کیسے ہوا کہ بنی اسرائیل کو جن کو فرعون نے غلام بنا کر رکھا تھا، ان پر بہت ظلم ہوتا تھا اور وہ مصر میں بہت کمزور سمجھے جاتے تھے اور مغلوب اور غلام بھی تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انہیں مغلوب اور غلام قوم، اسی غلام مغلوب قوم کو اللہ تعالیٰ نے وارث بنا دیا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر زمین سے مراد شام کا علاقہ فلسطین ہے. اچھا، فلسطین بہت بڑا علاقہ ہے، اس کے اندر یہ بہت ساری کنٹری جو ابھی ایریاز ہیں نا فلسطین کے ساتھ، شام، عراق، یہ سارے کے سارے فلسطین ہی شمار کیے جاتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس لیے فلسطین بہت بڑا اس وقت شمار کیا جاتا تھا. تو فلسطین کا علاقہ جو ہے وہ شام ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے عمالقہ کے بعد بنی اسرائیل کو غلبہ عطا فرمایا تھا. عمالقہ، عین میم الف ماء لام قاف قا، عمالقہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو غلبہ عطا فرمایا. اور شام میں بنی اسرائیل اور ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد اس وقت یہ لوگ گئے بنی اسرائیل جب حضرت یوشع علیہ السلام نے عمالقہ کو شکست دے کر بنی اسرائیل کے لیے راستہ کھول دیا. میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کروں گی کہ شام میں بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد اس وقت گئے جب حضرت یوشع علیہ السلام نے عمالقہ کو شکست دے کر بنی اسرائیل کے لیے راستہ ہموار کر دیا، کیونکہ بنی اسرائیل لڑنا نہیں چاہتے تھے. ان کے دلوں میں یہ طاقت نہیں تھی کہ ہم لڑیں، وہ کہتے تھے ہمیں سب کچھ ایسے ہی مل جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر فراوانی بھی دی، رزق کی اور برکتیں بھی عطا کی. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور پھر آپ کے رب نے ان کو آسانی بھی وہاں پر عطا کی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا پورا وہ وعدہ بھی پورا کیا بنی اسرائیل کے حق میں. ان کا جو وعدہ تھا اللہ تعالیٰ نے وہ بھی پورا کیا، اور ان کے صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ ان کو پورا کا پورا ان کا وعدہ اچھا پورا کیا. اللہ تعالیٰ نے ربک الحسنى، بہتر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا. علی بنی اسرائیل بما صبروا، ان کے صبر کرنے کی سبب، جو ان کی اولاد کو قتل کرنا شروع کر دیا، عورتوں کو زندہ چھوڑا، مردوں کو مار دیا. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْشِرُونَ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور ہم نے فرعون کے اور اس کی قوم کے ساختہ اور ساری کی ساری جو اس کی بڑی بڑی عمارتیں تھی قوم کی، فرعون کی قوم کی، اللہ تعالیٰ نے اونچی کی اونچی عمارتیں، جتنی بھی اونچی عمارتیں وہ بنایا کرتے تھے، وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ، وہ جو اونچی عمارتیں بنایا کرتے تھے، يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ، فرعون نے جو اونچی عمارتیں بنائی تھی اس کی قوم نے بھی، وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری کی ساری نیست و نابود کر دی، ختم کر دی. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا، نکال دیا بنی اسرائیل کو دریا سے پار. اور پھر ان لوگوں کو ان لوگوں کا جب ایک قوم سے گزر ہوا، عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، کہ وہ قوم کیا کرتی تھی، بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی، بتوں سے بیٹھے ہوئے تھے، بتوں کے ساتھ جڑ کر بیٹھے تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. قالوا، انہوں نے کہا، یا موسیٰ جعل لنا، اے موسیٰ، انہوں نے تو اپنے ساتھ ایک الہ، بت اپنے ساتھ ساروں نے لگائے ہوئے ہیں، اپنے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں، الہ بنائے ہوئے ہیں، ہمارے پاس کوئی الہ نہیں. دلوں میں وہ فرعون تھا نا، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے تھے. انہوں نے کہا اس قوم نے تو اپنے ساتھ بت رکھے ہوئے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دریا سے، اس سمندر سے ابھی وہ سمندر سے گزر کر نکلے ہی ہیں، تو انہوں نے فوراً کہا جی اس قوم کے پاس تو کوئی الہ موجود ہے، ہمارے پاس تو کوئی الہ ہی موجود نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک الہامی کتاب نہیں آئی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی تو کوئی الہ لے آ، ہمارے پاس بھی تو ایسا ہی الہ ہو جیسے ان لوگوں کے پاس ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال انکم قوم تجہلون، کیسی بدبخت جاہل قوم ہو تم، ابھی تو اللہ نے تمہیں نجات دی، ابھی 2 دن نہیں گزرے کہ تم پھر سے اسی راستے پر نکل پڑے. کیونکہ دل ان پر آمادہ تھا شرک پر،
دل ابھی بھی وہی چاہتا تھا کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے الہ کو دیکھیں. کیسی بدبخت قوم، کتنی تکلیفوں کے باوجود انہوں نے پھر وہی کام کیا. ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ فرمایا کیا اللہ کے سوا اور انہوں نے کیا کہا؟ ان هذا، یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا، اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے، باطل ہے. جو یہ کام کر رہے ہیں باطل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جلد ہی تباہ کر دے گا. پھر حضرت موسیٰ نے کہا قال غیر اللہ ابغیکم الہ وہو فضلکم علی العالمین، کہ کیا کہہ رہے ہو تم کہ میں اللہ کے سوا تم لوگوں کے اوپر کوئی اور الہ دے آؤں، کوئی اور الہ تلاش کروں، جس رب کائنات نے تمہیں ایک غلامی اور پستی کی زندگی کے بعد پھر تمہیں فضیلت دی تمام جہان والوں پر. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور تمہیں ایک ایسے فرعون سے نجات دی جو تمہیں سخت عذاب دیتا تھا. يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، وہ سب کے سب بیٹوں کو تمہاری مار دیتا تھا، کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑتا تھا. خوب اچھی طرح کوئی کسی نے چھپا لیا کہیں تو چھپ گیا، اس نے خوب تمہارے بچوں کا قتل عام کیا، بیٹوں کا، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑا. اور تم چاہتی ہو کہ میں اس رب کے ساتھ تمہیں کوئی اور رب عطا کروں. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، یہ تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، جس آزمائش سے آج اللہ تعالیٰ نے تمہیں نکال دیا. تم اللہ سے رحم مانگو. یہاں تک اب دیکھیے گا، اس کے بعد دیکھیے گا کہ وہ قوم اس کے باوجود کیسی ڈھیٹ نکلی. اس بات سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ بنی اسرائیل آج بھی جو اسرائیل میں کر رہے ہیں، جو آج بھی وہ فلسطین کے اوپر کر رہے ہیں، ان بچوں کے اوپر جو کر رہے ہیں، ان کے دل ایسے ہی سخت ہیں. بنی اسرائیل، ان اسرائیلیوں نے زکریا علیہ السلام کو بھی مارا، بہت نبیوں کو انہوں نے قتل کیا، کتنے ہی نبیوں کو انہوں نے قتل کر دیا. ان کو نبیوں پر بھی ان کو خوف نہیں آیا. نبیوں کو جن کو خوف نہیں آیا، ان کو بچوں پر کیا خوف آنا، جن کو جانتے تھے کہ ہم پر عذاب آ جائے گا، ہم نہیں بچ سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب کرے. اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان یہودیوں عیسائیوں سے تعلق بنا کر زیادہ اچھے اور مضبوط اور طاقتور ہو سکتے ہیں، اچھا کما بھی سکتے ہیں. ہم ان کو سرو کریں گے، ہم مسلمانوں کو سرو نہیں کرنا چاہتے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.